بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ صاحب ایک شادی میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ اچانک ان کے مالی کے ہاتھ سے پانی کا پائپ پھسلا اور سارے کا سارا پانی شیخ صاحب کی قمیض پر آیا اور قمیض گیلی ہو گئی۔ مالک کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ شیخ کے پیروں میں گر گیا۔ شیخ صاحب غصے میں پاگل ہو چکے تھے۔ اس نے اپنے گارڈ سے کہا کہ ابھی کے ابھی اس مالی کو دھکے دے کر گھر سے نکال دو۔ شیخ صاحب نے اپنی قمیض بدلی اور پھر شادی میں شرکت کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ شادی کی تقریب میں شیخ صاحب کی نظر ایک اخبار کے ٹکڑے پر پڑی تو وہ تقریب چھوڑ کر واپس گھر کی طرف بھاگے اور اس مالی کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ گارڈ نے ان سے ڈھونڈنے کی وجہ پوچھی تو شیخ نے اپنے گارڈ کو بتایا کہ شادی میں ایک بھنی ہوئی مرغی اخبار میں لپٹی تھی۔ میری جب نظر اخبار کے ٹکڑے پر پڑی تو اس پر لکھا تھا کہ میری ایک عجیب عادت تھی کہ مجھے جہاں بھی اخبار کا ٹکڑا ملتا میں اس کو پڑھنا شروع کر دیتا۔ اس عادت کی وجہ سے مجھے بہت سارے لوگ خصوصاً اپنے دوستوں کی باتیں سننی پڑیں، لیکن میں اپنی اس عادت کو ختم نہ کر پایا۔ ویسے تو میں بہت سی تحریریں پڑھ چکا تھا مگر ایک تحریر نے میری زندگی بدل ڈالی۔ میں ایک بازار سے گزر رہا تھا کہ تازہ جلیبیوں کی مہک نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ حلوائی نے مجھے ایک اخبار کے ٹکڑے میں تازہ جلیبیاں پیش کیں۔ جلیبیاں کھانے کے بعد میری نظر ایک کالم پر پڑی۔ کالم نگار کا نام تو مجھے یاد نہیں مگر جو تحریر لکھی تھی وہ لاجواب تھی۔ میں نے زندگی میں پہلی ایسی تحریر نہیں پڑھی تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ شیخ صاحب ایک دفتر میں معمولی سے ملازم تھے۔ کچھ دنوں بعد اس کے دن ایسے پھرے کہ اسی دفتر میں صاحب کو پسند آ گئے، پھر اسی صاحب کی فیملی کا حصہ بھی بن گئے، کیونکہ شیخ صاحب کی شادی صاحب کی بیٹی کے ساتھ طے ہو گئی۔ قدرت شیخ پر مہربان ہو گئی۔ دن رات ترقی کے منازل طے کرتے ہوئے ایک دکان سے ایک مارکیٹ، پھر مارکیٹ سے کئی فیکٹریوں کے مالک بن گئے۔ دھن مال و دولت شیخ صاحب پر برستا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے شیخ صاحب کو 2 چاند جیسے بیٹے عطا کیے۔ پہلے تو شیخ صاحب ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے، اس کے بعد ایک اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گئے، اس کے بعد لاہور کے انتہائی مہنگے علاقے میں 2 کینال پر مشتمل ایک بہت بڑا بنگلہ تعمیر کروایا۔ مالی کی ضرورت پیش آئی تو شیخ صاحب نے اپنے بچوں اور بیوی سے کہا کہ میں کسی نوجوان کو اس گھر کا مالی نہیں ٹھہرا سکتا، مجھے مالی کے لیے ایک بزرگ کی تلاش ہے۔ اس کے بعد کافی دیر سوچنے کے بعد شیخ صاحب نے چکوال سے آئے ہوئے سلطان کو اپنی فیکٹری سے ہٹا کر گھر کے مالی کے طور پر رکھ لیا۔ اس کی تنخواہ ماہانہ 10,000 روپے مقرر ہوئی۔ سلطان ایک بزرگ تھا اور شیخ صاحب کے مطابق ایک شریف انسان تھا جو اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ گھر میں پھولوں اور پودوں کی حفاظت بہترین طریقے سے کر سکتا تھا۔ سلطان نہ کسی سے عداوت رکھتا، نہ کسی قسم کی دشمنی جھگڑا، ہر لحاظ سے ایک آئیڈیل شخص تھا جو شیخ صاحب کو درکار تھا۔ ایک دفعہ شیخ صاحب جلدی سے دفتر سے واپس گھر آئے، پھر گاڑی باہر کھڑی کر دی کیونکہ وہاں سے شیخ صاحب کو ایک دوست کی شادی میں شرکت کرنا تھی۔ وقت بہت کم تھا، اس لیے شیخ صاحب نے جلدی سے کپڑے تبدیل کیے اور واپس گاڑی میں بیٹھنے لگا۔ گھر کے داخلی دروازے پر نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ سلطان کے ہاتھ سے پانی کا پائپ پھسل گیا۔ وہ پودوں کو پانی لگا رہا تھا، پائپ کا پانی شیخ صاحب کی قمیض پر آیا اور ساری قمیض گیلی ہو گئی۔ سلطان نے جب یہ دیکھا تو وہ خوف سے لال پیلا ہو گیا اور ہاتھ جوڑ کر شیخ سے معافی مانگنے لگا کہ سرکار، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے۔ مگر شیخ غصے سے پاگل ہو چکا تھا، اسے سلطان کی کوئی بات سنائی نہیں دے رہی تھی۔ شیخ کا دماغ آسمان پر تھا، اس نے کھڑے کھڑے ہی سلطان کو نوکری سے فارغ کر دیا اور کہا کہ جب میں شادی سے واپس آؤں تو مجھے گھر میں نظر مت آنا، اگر تم نظر آ گئے تو پھر میں تمہارے ساتھ جو سلوک کروں گا وہ تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ سلطان بدستور شیخ کے قدموں میں رہا اور معافی مانگنے میں مصروف رہا کہ شاید اس کا دل پگھل جائے، شاید اسے سلطان پر رحم آ جائے، اس کی سفید داڑھی پر ترس آ جائے، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ شیخ صاحب گاڑی میں بیٹھ کر شادی ہال کی طرف روانہ ہوا جبکہ سلطان اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ سیکورٹی گارڈ نے سلطان سے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ تم خود یہاں سے چلے جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ عمر کے اس حصے میں تجھے دھکے دے کر گھر سے نکالوں۔ سلطان نے اس گھر سے جانے سے انکار کر دیا اور اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ وہ سیکورٹی گارڈ سے کہنے لگا کہ میں صاحب کو اچھی طرح جانتا ہوں، صاحب ابھی غصے میں تھے،
لیکن مجھے امید ہے کہ صاحب کا غصہ جلد ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جب وہ شادی سے واپس آئیں گے تو پھر مجھے معاف کر دیں گے۔ شیخ صاحب شادی میں پہنچے تو ابھی کھانے میں دیر تھی۔ شیخ صاحب نے اپنے گارڈ کو فون کیا کہ وہ بوڑھا ابھی گیا ہے یا نہیں۔ گارڈ نے اسے بتایا کہ وہ ابھی آس لگا کر آپ کے گھر میں ہی بیٹھا ہے، وہ یہاں سے نہیں جانے والا۔ شیخ صاحب نے سختی سے گارڈ سے کہا کہ اسے دھکے دے کر یہاں سے روانہ کرو، اگر وہ ادھر رہا تو میں تجھے نوکری سے فارغ کر دوں گا۔ یہ سن کر گارڈ خوفزدہ ہوا اور اپنی نوکری کی خاطر بوڑھے سلطان کو دھکے دینے لگا۔ سلطان نے اپنے پرانے مختصر سے کپڑوں کو ایک گٹھڑی میں ڈالا اور اس کے بعد ننگے پیر وہاں سے روانہ ہوا۔ کھانا شروع ہوا تو اس میں مختلف قسم کی ڈشز تھی، خاص مہمانوں کے لیے خاص قسم کی ڈشز پکائی گئی تھی۔ شیخ صاحب کو ایک بھنی ہوئی مرغی پیش کی گئی جو کہ ایک اخبار میں لپٹی ہوئی تھی۔ اخبار کے ایک صفحے پر لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں۔ شیخ صاحب نے دل میں سوچا کہ اس نے سلطان کو تو معاف نہیں کیا، حالانکہ اس سے تو کوئی بڑی غلطی بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ شادی سے واپس آیا تو گارڈ سے کہا کہ سلطان کہاں ہے؟ گارڈ نے اسے بتایا کہ آپ کے حکم کے مطابق میں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ سلطان کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا تو راستے میں کال آئی کہ سر دفتر میں ایک اہم میٹنگ ہے، آپ کو ابھی آنا پڑے گا۔ شیخ صاحب کی اس فیکٹری میں کلائنٹس نے بہت میٹنگ ارینج کی تھی۔ مینیجر کے بتانے پر شیخ صاحب نے گاڑی ٹرن کی اور فیکٹری کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ میٹنگ 2 سے 3 گھنٹے تک جاری رہی اور اس میں کچھ نئے معاہدے ہوئے۔ میٹنگ کے بعد شیخ صاحب سب کچھ بھول چکے تھے۔ اسے بھی یہ بھی یاد نہ آیا کہ کچھ دیر پہلے اس نے سلطان کے ساتھ کیا کیا، یا شاید نئے کلائنٹ کے ساتھ کیے گئے معاہدوں میں وہ اس قدر خوش تھا کہ اسے سلطان کی یاد نہ آئی۔ وقت جیسے جیسے گزر رہا تھا، شیخ کو کاروبار میں عروج حاصل ہو رہا تھا، اور ایک ایسا عروج جو ہر کاروباری کی خواہش ہوتا ہے۔ پھر اچانک شیخ صاحب کے کاروبار میں ٹھہراؤ سا آ گیا۔ کاروبار میں ترقی کی رفتار پہلے سے کم ہونے لگی، لیکن شیخ صاحب اپنی زندگی میں بہت مطمئن تھے، اسے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ کچھ دنوں بعد شیخ کا بڑا بیٹا بلال ان کے پاس آیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی ایک کلاس فیلو کو پسند کرتا ہے۔ شیخ اپنے بیٹے کی اس بات پر خوش ہوئے کیونکہ دل ہی دل میں شیخ صاحب کی بھی یہ خواہش تھی کہ اس کے بڑے بیٹے کی شادی ہو جائے اور وہ اپنے پوتوں کے ساتھ کھیلے۔ شیخ صاحب نے کہا کہ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ تم نے اپنا ہم سفر منتخب کیا، لیکن میں اس لڑکی سے ایک بار ضرور ملوں گا تاکہ میرا دل اطمینان حاصل کر سکے۔ شیخ کی بہو کوئی عام لڑکی تو نہیں ہونی چاہیے، ضرور اس میں کوئی نہ کوئی خاص بات ہونی چاہیے۔ اس کے بعد شیخ صاحب نے اس لڑکی سے ملاقات کی، پھر اسے دیکھ کر خوش ہوا کیونکہ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی ذہین لڑکی تھی۔ شیخ صاحب نے اپنے بیٹے بلال کا ماتھا چوما اور کہا کہ مجھے تمہاری پسند پر فخر ہے، تم نے ایک ایسی ہم سفر تلاش کی جو لاکھوں میں ایک ہے۔ بلال کی اس لڑکی کے ساتھ منگنی طے ہوئی اور اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو شادی تھی۔ ایک دفعہ شیخ کو اپنی فیکٹری کے ملازموں سے کال موصول ہوئی کہ فیکٹری کو اچانک آگ نے پکڑ لیا۔ شیخ فوراً فیکٹری کی طرف روانہ ہوا تو اس نے دیکھا کہ تقریباً پوری کی پوری فیکٹری جل چکی تھی۔ 2-3 ملازم بھی جل کر وفات پا چکے تھے، باقی زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ شیخ صاحب بہت افسردہ ہوئے کیونکہ یہ پہلا موقع تھا جب شیخ صاحب کو مالی لحاظ سے نقصان ہوا تھا، وہ بھی قدرت کی طرف سے، کیونکہ آگ کسی شخص کی غلطی کی وجہ سے نہیں لگی تھی بلکہ مشینری کا فالٹ تھا۔ شیخ صاحب کو ایک ہی دن میں کروڑوں کا نقصان ہو چکا تھا۔ کاروبار میں نقصان آنا شروع ہوا تو شیخ صاحب کے ماتھے پر بھی بل آنا شروع ہو گئے۔ ابھی 2 دن ہی گزرے تھے کہ شیخ پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی۔ شیخ کا بڑا بیٹا بلال اپنے دوستوں کے ساتھ مری میں گھومنے کے لیے گیا تھا۔ وہ واپس آ رہا تھا کہ ایک حادثے کا شکار ہو گیا اور موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ اب شیخ کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ یہ ایک ایسا صدمہ تھا جس کے بارے میں اس نے سوچا نہیں تھا۔ بلال اس کی جان تھی، وہ اپنے بڑے بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے اور کچھ ہی دنوں بعد اس کی شادی بھی تھی۔ کئی دنوں تک اب شیخ کا دھیان کاروبار کی طرف نہ آ سکا، مگر وقت ایک بہت بڑی مرہم ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ شیخ کے زخموں پر مرہم لگ گیا اور وہ سنبھلنے لگا۔
مگر شیخ کو کاروبار میں مسلسل نقصان ہو رہا تھا۔ شیخ صاحب نے 2 کنال کی کوٹھی بیچ دی، پھر 10 مرلے کے عوامی طرز کے ایک گھر میں رہنے لگے۔ جب عقل کے کچھ پلے نہ پڑا تو پیروں فقیروں کے ہاں چلے گئے، شاید کسی کا کوئی مشورہ دعا اس کے کام آ جائے اور اس کی بگڑی ہوئی یہ زندگی پھر سے سنور جائے۔ باقی ماندہ کاروبار کو بیچ کر کچھ پراپرٹی رہن رکھ کر بینک سے قرضہ لے لیا اور چھوٹے بیٹے کو ایک چھوٹا سا کاروبار کر کے دیا۔ بدقسمتی سے اس کے چھوٹے بیٹے کے جو پارٹنرز تھے وہ دکھنے میں تو دوست تھے، لیکن وہ دغا باز نکلے۔ انہوں نے شیخ صاحب کے چھوٹے بیٹے کو دھوکہ دیا اور سارا پیسہ ہڑپ کر گئے، جو واپس بھی نہ آ سکا۔ شیخ صاحب کی عمر ابھی 60 برس بھی نہیں ہوئی تھی کہ چارپائی پر آ گئے، انتہائی کمزور ہو گئے۔ انسان کو غم ویسے بھی کمزور کر دیتا ہے۔ شیخ صاحب 1 سال کے اندر اندر بالکل بدل چکے تھے، داڑھی کے تمام بال سفید ہو چکے تھے، نہ کسی سے بات کرتے تھے، مسلسل پریشان رہنے لگے۔ ایک دفعہ شیخ صاحب نے اس کا پرانا دوست ملنے آیا، اس کا نام راجہ عارف تھا۔ اس نے شیخ صاحب کو جب اس حالت میں دیکھا تو رونے لگا۔ اسے شیخ صاحب پر افسوس ہوا اور اس سے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ شیخ صاحب نے اپنے دوست کو بتایا کہ راجہ صاحب، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ اب کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ میں اسی شہر کا سب سے کامیاب ترین کاروباری شخصیت مانا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد مجھ پر ایسا زوال آیا کہ ابھی تک جاری ہے۔ مالی لحاظ سے تو میں کمزور ہو چکا تھا، اب جسمانی لحاظ سے بھی بے حد کمزور ہو چکا ہوں اور میرا ذہن بھی ٹھیک سے کام نہیں کرتا۔ اکثر باتیں مجھے بھول جایا کرتی ہیں، رات کو گولیاں کھا کر بھی نیند نہیں آتی۔ راجہ صاحب نے شیخ صاحب کو تسلی دی اور کہا کہ 2 دن بعد انڈیا سے ایک بزرگ آ رہے ہیں، وہ بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہیں، اللہ والے ہیں، ان کے پاس ضرور جائیے گا۔ داتا صاحب کے پاس ہی چند دن کے لیے وہ یہاں لاہور میں قیام کریں گے۔ شیخ صاحب اس بزرگ کا بے چینی سے انتظار کرنے لگے۔ ایک ایسا شخص جو ہر طرف سے نا امید ہو چکا ہو، امید کی چھوٹی سی کرن بھی اس کے لیے طاقت کا سبب بنتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ شیخ صاحب کو اس بزرگ کا بہت انتظار تھا۔ جب وہ بزرگ لاہور میں تشریف لے آئے تو شیخ صاحب ان سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کے ہاں حاضری دی، اپنا مسئلہ بیان کیا۔ مسئلہ بیان کرتے وقت شیخ صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بزرگ نے شیخ صاحب کا مسئلہ سنا اور اس کے بعد کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کی، کچھ دیر مراقبے کی کیفیت میں رہے، پھر اس کی آنکھیں کھولی، شیخ کو دیکھا اور کہا کہ سلطان کو گھر سے کیوں نکالا تھا؟ شیخ کے سر پر گویا ایک قیامت ٹوٹ پڑی تھی، آنکھوں سے آنسوں کی نہ تھمنے والی لڑی جاری ہو گئی۔ شیخ اس بزرگ کے پیروں میں گر گیا اور معافیا مانگنے لگا۔ بزرگ نے شیخ کو اپنے پیروں سے اٹھایا، اپنے سامنے بٹھایا اور کہا کہ شیخ صاحب، میری بات غور سے سنو۔ پروردگار عالم رازق ہے، وہ رزق دینے والا ہے، لیکن اس کا وسیلہ انسانوں کو ہی بناتا ہے۔ اوپر سے نیچے آتے پانی کی تقسیم جس طرح نہروں، ندی نالوں میں ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح رزق کی تقسیم ہوتی ہے۔ پروردگار کے نزدیک ہم میں سے ہر ایک شخص ایک وسیلہ ہے کسی اور کے رزق کا۔ اگر آپ ان کا وسیلہ بننے سے انکار کر دو گے تو تمہارے حصے کا وہ رزق جو اس کے وسیلے سے تمہیں بطور معاوضہ مل رہا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تمہیں لاکھوں کروڑوں روپے سلطان کے ان 10,000 روپے کی وجہ سے مل رہے تھے، تم نے سلطان کے 10,000 روک لیے تو اوپر والے نے تمہارا معاوضہ بھی ختم کر دیا۔ اب جاؤ اور سلطان کو ڈھونڈو، اگر وہ مان جائے اور تجھے معاف کر دے تو تمہارے دن پھر سے پھر جائیں گے۔ شیخ کو تو گویا دنیا ہی لٹ چکی تھی۔ وہ گھر آیا، پرانے کاغذات دیکھے کہ کہیں سلطان کا اتا پتہ شناختی کارڈ موجود ہو۔ کچھ نہ ملا تو شیخ دیوانہ وار چکوال جانے والی بس میں سوار ہو گیا اور اس کے بعد چکوال جا پہنچا۔ چھوٹے بیٹے کو باپ کی روانگی کا علم نہیں تھا، وہ پریشان ہوا، باپ کو در بدر ڈھونڈنے لگا۔ چکوال میں بھی شیخ صاحب کو سلطان نہ ملا تو وہ مایوس ہوا۔ چھوٹا بیٹا باپ کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا چکوال آیا تو دیکھا کہ شیخ صاحب ایک جگہ بیٹھے رو رہی ہے۔ بیٹا باپ کو واپس لاہور لے آیا، مگر اب شیخ کے دل کا سکون ختم ہو چکا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے ہر وقت سلطان نظر آ رہا تھا۔ وہ اس لمحے کو بار بار یاد کر رہا تھا اور ستا رہا تھا جب سلطان، سفید داڑھی والا سلطان، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ پانی میں نے جان بوجھ کر آپ پر نہیں پھینکا،
کچھ دن بعد شیخ صاحب دوبارہ گھر سے غائب ہو گئے تو بیٹے کو معلوم تھا کہ اس کا باپ کہاں گیا ہے۔ چکوال پہنچا تو دیکھا کہ ایک قبرستان کے ساتھ اس کا باپ اپنے سر پہ خاک ڈال رہا ہے اور چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ سلطان تو کہاں ہے؟ سلطان تو مجھے ایک دفعہ تو نظر آ جاتا کہ تجھ سے معافی مانگ سکوں۔ سلطان مجھے مرنے سے پہلے ایک دفعہ معافی مانگنے کا موقع تو دے دے۔ باپ کی یہ حالت دیکھ کر اس کے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ روتا ہوا باپ کو دوبارہ اپنے ساتھ لے آیا۔ چند دن بعد شیخ کا انتقال ہو گیا۔ کالم نگار نے لکھا ہے کہ میرا دوست بھی ایک چپڑاسی کو فارغ کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ بہت سست ہے، ٹھیک سے کام نہیں کرتا۔ میں نے اپنے دوست کو منع کیا کہ چپڑاسی کو مت نکالنا، وہ غریب ہے، ضرورت مند ہے، اس کا رزق تمہارے رزق کے ساتھ جڑا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کہیں اور سے عطا کر دے گا، کیونکہ اس کے پاس وسیلہ بنانے کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اس معاوضے والی نعمت سے بھی تو محروم ہو جائے۔